إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی زیادہ وقت نہیں لوں گا. کچھ چند باتیں جو حقیقتاً ہمیں اس کے بہت جاننے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے اس کو جاننے کی. وہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا، لیکن ہم اپنا وہ مقصد بھول چکے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور ایک ایسی چیز کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ہر ایک بندے کے پاس موجود ہے. کوئی شاید ہوگا جس کے پاس موجود نہ ہو، لیکن اس دور میں ہر شخص کی وہ ضرورت ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے موبائل. موبائل ہر ایک شخص کی جیب میں ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ موبائل کا کام کیا ہے، اور موبائل کو بھی پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے. اب تو جس طرح جدید دور آتا جا رہا ہے، موبائل بھی جدید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو پہلے موبائل تھے جن کو ہم PTCL بھی کہتے ہیں، انٹرکام بھی کہتے ہیں، یہ جو موبائل تھے ان میں باقی چیزیں نہیں تھی، لیکن یہ ایجاد کس لیے کیے گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں. اسی لیے یہی مقصد تھا اس کا ایجاد کرنے کا کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں. تو لیکن آپ دیکھ لیں، جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی ہو جائے، جتنا مرضی جدید دور آ جائے، اور موبائل بھی جتنا مرضی جدید ہو جائے، جب اس موبائل پر کال آتی ہے کسی شخص کی، کوئی ایک دوسرے کو فون کرتا ہے تو اس کی کال آتی ہے، تو ہم اگر دیکھ لیں کہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، یا موبائل استعمال گیم کے ذریعے کر رہے ہوں، یا کچھ اور ایپ کھولے ہوں، تو لیکن جب فون آتا ہے، جب کسی کی کال آتی ہے، تو موبائل اپنے سارے فنکشن ادھر کے روک کے وہ سب سے پہلے وہ کال کا جو ڈسپلے ہے وہ شو کرواتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس موبائل کو پتا ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا. میرا مقصد کیا ہے کہ میں نے لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کروانی ہے، میرا یہ مقصد ہے. اور جب وہ موبائل کال آتی ہے تو سارا کچھ روک دیتا ہے. ویڈیو دیکھ رہے ہوں، ویڈیو ادھر کی ادھر رک جاتی ہے. کوئی آڈیو سن رہے ہوں، آڈیو رک جاتی ہے. گیم کھیل رہے ہوں، گیم رک جاتی ہے. اور کال کا جو ڈسپلے ہے وہ بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا جب تک وہ کال بند نہ ہو آپ اس کو ہلا نہیں سکتے موبائل. تو ایک ایسی چیز جس میں نہ تو جان ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کا کام. کیا کام ہے؟ صرف ہم سے بات کروانی، اور اس کو اپنا مقصد کا پتہ ہے میرا مقصد کیا ہے. لیکن ایک ایسا شخص، ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کہا ہے کہ میں نے انسان کو بالکل بہترین اور اچھے طریقے سے بنایا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اور جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں لقد خلقنا، جو کہا گیا ہے لقد کا لفظ بھی ایک حساب سے 5ویں قسم میں آ جاتا ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا. اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں وہ اپنا مقصد بھولا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو ہم وہ عبادت کر رہے ہیں؟ نظر تو نہیں آ رہا. اگر ہم عبادت کے صحیح حقدار ہوتے تو ہماری مسجدیں فل ہوتی. آج دیکھ لیں کہ اب یہ مغرب کا ٹائم ہے اور کتنا کو رش ہے، یا کتنے نمازی اکٹھے ہوئے ہیں. مشکل سے 2 صفیں مکمل نہیں ہوئی.
آپ نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا، مشکل سے 2 صفحے مکمل نہیں ہوئی، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی دنیا داری میں مگن ہیں، اپنی دنیا داری کے کام ہم سب کر رہے ہیں، دنیا داری کے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں کیا جواب دیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ نماز کا وقت تھا تو تم کہاں پہ تھے، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم اپنے کاروبار میں مصروف تھے، وہ ایک ڈیلر آ گیا تھا، ہم اس سے ڈیل کر رہے تھے، یا ایک کسٹمر آ گیا تھا، ہم اس کو ڈیل کر رہے تھے کہ بھائی تم نے کیا لینا ہے، اس لیے نماز رہ گئی۔ یہ سوال جواب لینے کا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا، صرف یہی پوچھنا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرما رہے ہیں، قرآن جن میں کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبادت کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز ادا کرو۔ ہم کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہے۔ ہم اپنے جو ہمارے روز کے کام ہیں ہم کر رہے ہیں، یہ دنیا داری ختم ہو جانی ہے۔ بعد میں جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہم نے اکٹھا کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ کوئی بھی اپنے آخرت کی تیاری، ہم جب ہمارے پیپر ہوتے ہیں ہم کس طرح دن رات اس کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے پیپر دینے جانا ہے، اگر ہم فیل ہو گئے تو ہم دوبارہ اسی کلاس میں رہ جائیں۔ تو ہماری کیا آخرت کی اس طرح تیاری ہے کہ جس طرح ہم اپنے پیپروں کی تیاری کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس نے یہ تمام جہانوں کو بنایا، پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، انسان کے چلنے کے لیے زمین بنائی، اس کے بعد اتنا ہی نہیں، انسان کے سائے کے لیے آسمان بنایا۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت دیکھیں کہ ادھر انسان ہائے گرمی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے تیسرے دن بارش نازل فرما دیتے ہیں۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سہولت دی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک فرش کو ایسا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ چلنے والے کہتے ہیں یار کمال کی چیز بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ادھر اذان کا وقت ہو جائے، ادھر امام مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی، ہم اپنی دنیا داری میں ہیں، اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ اگر قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہو گئی، اگر قیامت والے دن ہم سے پوچھا گیا کہ نماز کا وقت تھا، اذان ہو رہی تھی، مؤذن بار بار کہہ رہا تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم کہاں تھے؟ تب ہم کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلا جو سوال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم دیں گے، جو جواب جس کا، وہ سب سے پہلا سوال کون سا ہے؟ نماز کا سوال، کہ بتاؤ نمازیں اپنی پوری کرو، کہاں پہ گئی ساری نمازیں؟ ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرو، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ہم وہ پھر بعد میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ اگر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں یا قبروں کو پوجتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جب قیامت والے دن یہ سوال جواب ہوں گے، آپس میں ان کا ہوگا مکالمہ، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ یہ لوگ انہوں نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یا ہم نے ان کو کہا کہ میری عبادت کرو، یہ تو خود اپنی مرضی سے میری عبادت کر رہے ہیں، یا مجھے سجدے کرتے رہے، ہمیں نہیں ان کے بارے میں پتہ۔ وہ کہیں گے لوگ جو شرک کرتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ بس ہمیں نیچے بھیج دے واپس۔ جب ہم نیچے چلے جائیں گے ہم ان لوگوں سے اسی طرح منہ پھیریں گے جس طرح انہوں نے آج ہم سے منہ پھیرا۔ جب ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اس طرح ہونا ہے، ہم تب بھی سبق حاصل نہ کریں تو ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات، بہت ہی افسوس کی بات۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے میری عبادت، اگر تب بھی ہم نہیں کرتے تو تب بھی ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ کیونکہ اگر ایک پیپر لیک آؤٹ ہو جائے
ایک ہم نے پیپر دینے جانا ہو، بورڈ کا ایگزام ہو اور پیپر لیک آؤٹ ہو جائے تو ہم رولر ڈال دیتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں کہ بھائی پیپر لیک آؤٹ ہو گیا، اب کیا ہوگا، ایک دن پیپر میں رہ گیا، اب وہ پیپر بدل تو سکتے نہیں ہیں، تو ساری سی بات ہے وہی پیپر دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ایگزامینر ہے، جو سوال لکھنے والا ہے، بورڈ کے لوگ ہیں، وہ خود ہی اپنا پیپر لیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ وہ کون سا پیپر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سوال ہوں گے، تیاری کر لو۔ زندگی اللہ تعالیٰ ایک دن اگلا دن مل رہا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز مل رہی ہے، کس لیے مل رہی ہے؟ اس لیے مل رہی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ لیکن ہم یہ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہمیں صرف کس چیز کی پڑی ہے؟ پیسے کمانے کی، نام کمانے کی، صرف ان دو چیزوں کی ہمیں پڑی، اور رزق کمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ تم میرے عبادت کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں رزق ایسی ایسی جگہ سے دوں گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اس کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ، اس کا مفہوم ہے، اس کی تفسیر بہت ہی لمبی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ صرف اور صرف ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، باقی دنیا کے کام ٹھیک ہیں وہ بھی لازمی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جینے کی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، کھانا پینا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، لیکن اپنا کچھ وقت عبادت کے لیے بھی لگاؤ۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے آؤ۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے آؤ۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے آؤ۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے آؤ۔ عشاء کے ٹائم ہے، عشاء پڑھنے آؤ۔ ہاں، اگر دکان پہ فارغ بیٹھے ہو، فیکٹری میں فارغ بیٹھے ہو، یا کہیں بھی جہاں بھی کام کرتے ہیں فارغ بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرو، عبادت ہے، چھوٹی چھوٹی عبادت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔